بناؤ، گوشت بھی کہاں گیا ملا جو صبح شام کہتا ہے نیاز کھانا بدعت ہے، نیاز کھانا حرام ہے، نیاز کھانا مکروہ ہے؟ یہ مکروہ نہیں، سنت مصطفیٰ ہے، دعوت ذوالعشیرہ ہے، سب سے پہلے نیاز کا انتخاب کیا گیا۔ آج لوگ ہم سے پوچھتے ہیں یہ علم عباس کہاں سے آ گیا؟ تجھے پتہ نہیں رسول کا بھی علم تھا، علی کا بھی علم تھا، اور حیدر قرار کے بیٹے حسین نے غازی عباس کو بھی علم دیا تھا۔ حدیث خیبر جا کے پڑھو، چاہے شیعہ ہو سنی ہو، سب نے اس کو لکھا کہ غدیر خیبر کے دن رسول نے فرمایا لَأُوتِيَنَّ هَٰذِهِ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارَ غَيْرَ فَرَارٍ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ فرمایا میں کل ضرور علم دوں گا ایک مرد کو، اللہ اس کے دونوں ہاتھوں پہ فتح کرے گا۔ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ جا کے حدیثیں پڑھو، جا کے تاریخ پڑھو، صحابہ فرماتے ہیں ہم ساری رات سوئے نہیں، صبح علم مصطفیٰ ہمیں مل جائے۔ آج لوگ صحابی کی رٹ لگاتے ہیں، صحابی تو ساری رات نہیں سوا تھا کہ علم ہمیں مل جائے۔ تو آج جو شخص علم کی مخالفت کرتا ہے، علم کو شرک کہتا ہے، علم کو بدعت کہتا ہے، وہ صحابہ کی سیرت کا دشمن ہے۔ اب صبح ہو گئی، علی علیہ السلام کی آنکھوں میں درد ہوا، رسول نے پوچھا علی کہاں ہے؟ بتایا کہ ان کی آنکھوں میں درد ہے۔ بلایا، سرکار آئے، اپنا لعاب دین لگایا، آنکھوں کو شفا مل گئی، اور تیرا اور میرا لعاب جہاں پہ گر رہا ہے حکومت بورڈ لگاتی ہے یہاں تھوکنا منع ہے۔ یہ محمد مصطفیٰ کے لعاب دین کا اثر ہے۔ علی کی آنکھوں میں جائے تو شفا بن جائے، حسنین کے منہ میں جائے تو خزا بن جائے۔ رات ایک آدمی مجھ سے سوال کر رہا تھا مولانا یہ رسول تو دنیا سے چلے گئے، اب جو چلے گئے ہیں ان کا اسلام میں کیا وقار ہے؟ میں کہتا ہوں یہ بتاؤ کہ اگر کوئی انسان مرد مر جائے تو اس کی بیوی کتنے عرصے بعد شادی کر سکتی ہے؟ 4 مہینے 10 دن عدت گزارنے۔ اچھا اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے کوچ کر جائیں تو ان کی بیوی کتنے عرصے کے بعد شادی کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی۔ پوری امت کی رسول کی جو ازواج ہیں حرام ہے، حرام ہے، حرام۔ اگر تم زندہ ہو تو تمہاری بیوی دوسرا عقد نہیں کر سکتی، مر جاؤ تو عقد۔ جو کہتے ہیں رسول چلے گئے، رسول تو ہے ہی نہیں، اگر رسول نہیں ہے تو ان کی بیویوں سے عقد بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اکرم آج بھی برزخی زندگی میں زندہ ہے، اور رسول کے لعاب دین کا اثر ہے کہ شفا مل جاتی ہے۔ یہ دعوت ذوالعشیر ہے ابو طالب کے گھر میں۔ اب تاریخ نے ہمیں بتایا کہ یہ جو دعوت ذوالعشیرہ تھی ان میں کون کون سے لوگ تھے؟ ان میں ابو جہل کا نام بھی ہے، اس میں ابو سفیان کا نام بھی ہے، اس میں ابو طالب کا نام بھی ہے، ان میں سے وہ خواتین جو سابق الاسلام ہیں ان کا نام بھی ہے۔ جناب صفیہ بنت عبد المطلب کا نام ہے، فاطمہ بنت اسد کا نام ہے، جناب فاطمہ الزہرا کا بھی نام ہے، 2 سال کی بچی ہے، تبلیغ میں بیٹھی ہے۔ میں حیران ہوں جو ملا صبح شام کہتا ہے رسول کی تو 4 بیٹیاں تھی، رسول کی تو 4 بیٹیاں تھی۔ اگر 4 بیٹیاں تھی تو دعوت ذوالعشیرہ میں زہرا تو تھی، وہ کہاں تھی؟ اب شیعہ سنی کتب اٹھا کے دیکھو، جب زہرا آتی تھی رسول کھڑے ہو جاتے تھے، اپنی عبا کو اتار دیتے تھے، نیچے رکھتے تھے، زہرا بیٹھ جاتی تھی۔ اگر 4 بیٹیاں تھیں تو اپنی کتابوں سے ضعیف حدیث دکھاؤ کہ ان تینوں میں سے کوئی بیٹی آئی ہو، رسول کھڑے ہوئے ہو، عبا کو اتارا ہو، نیچے رکھا ہو اور کہا ہو بیٹھ جاؤ۔ یہ رسول اللہ اکبر یا رسول اللہ، یہ رسول عدل کا درس دینے آئے ہیں۔ تو اسلام کہتا ہے بیٹوں سے بھی عدل کرو، بیٹیوں سے بھی۔ تو جب رسول زہرا کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے تو فرض تھا اور بیٹیاں آتی تو بھی کھڑے ہو جاتے، ورنہ
پھر یہ ماننا پڑے گا کہ نعوذ باللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عادل نہیں تھے. تو یہ کیا